فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5، اور ہم اب جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیڈنگ ہے واقعات روز عاشوراء۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی، جبکہ آپ علیہ السلام کے لشکر کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ اس لشکر کے دائیں جانب کے سردار زہیر بن قین تھے اور بائیں جانب کے سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا، اور اس لشکر کا علمبردار اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا، عباس تم قلب لشکر کے سردار ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے خیام کو اپنے لشکر کے پشت پر رکھا اور خیموں کے اطراف کھودی گئی خندق کو لکڑیوں اور خس و خاشاک سے بھر دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی تاکہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہم پیج 64 پر ہیں۔ مرحوم سید نے کتاب لحوف میں لکھا ہے کہ بروایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے لشکر بروایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے لشکر امام کی تعداد 45 سوار اور 100 پیادہ نفر تھے۔ دیگر روایات کے مطابق یہ تعداد 92 سوار اور 82 پیادہ افراد تھے۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں 2 گروہ تھے، ایک بنی ہاشم جن میں امام علیہ السلام کے 9 بھائی چچا زاد بھائی جو قریب 14 افراد تھے، اولاد عقیل علیہ السلام اور اولاد جعفر طیار علیہ السلام، اور دیگر عزیزان جو قریب 30 افراد تھے۔ ان میں 4 حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنی اولاد پاک تھیں اور 12 اشخاص حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے۔ ان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور چچا زاد بھائیوں اور ان کی اولادوں کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ کربلا میں بنی ہاشم کے 39 نفر تھے جو تمام کے تمام روز عاشوراء شہید ہوئے، سوائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ امام علیہ السلام کے لشکر کا دوسرا گروہ غیر بنی ہاشم اصحاب اور دوست تھے جو سب کے سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور صالح لوگ تھے اور ان سے امام علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہ تھی۔ اہل تحقیق کے قول کے مطابق حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ان اصحاب و انصار کی تعداد 95 ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے لشکر باطل کی سفارائی۔ مرحوم مفید ارشاد لکھتے ہیں کہ عمر سعد نے یزیدی لشکر کی صف بندی کی۔ اس نے یزیدی لشکر کے دائیں جانب عمر ابن حجاج اور بائیں جانب شمر بن ذیلجوشن کو لشکر کا امیر بنایا۔ عروہ بن قیس سوار فوج کا سپہ سالار تھا اور سبت بن ربی سبت بن ربی ریبے عین چھوٹیے پیادہ فوج کا سربراہ، اور لوائے اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر میں اپنے غلام درید دال یہ رے دال درید یا درید کو معین کیا۔ اب پیج 65 آ گیا۔ ابن سعد کا لشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد سے اکٹھا ہوا تھا، بے لام الف دال بلاد سے اکٹھا ہوا تھا۔ ان قبائل میں خوارج، حمیر، کندہ، آل متعون میم تو عین و نون، اور پھر جسعم جیم سے عین میم، سکون، عبادہ، مزر، ربیہ، مزہج، خزاعہ،
यरबू, मोहलब, बन, बेनून तोय बनत, शाकिरिया, हजीमा, बनी ज़ोहरा वग़ैरह के क़यादा और सवार लोग थे। कूफे और शाम के तमाम रुअसा और सरदारों की कसीर तादाद थी। तमाम कबाइल और लश्कर के सरदार इब्न साद के ख़ैमे के साथ सफ़ बस्ता थे और तमाम के तमाम बदबख्त लश्करी खून इमाम अलैहिस्सलाम से अपने हाथ रंगीन करने के लिए तैयार खड़े थे। एक रिवायत इस तरह भी है कि इब्न साद ने खूली को उमर बिन हज्जाज की मदद के लिए मुतय्यन किया, हुरमला को शिमर की नुसरत के लिए, और ख़ुद क़ल्ब लश्कर में खड़ा हो गया था और लश्कर का अलमबरदार उसका ग़ुलाम दुरैत, जबकि तीर कमान को अपने बेटे हफस हेफ़े स्वाद हफस के सुपुर्द किया और इसे अपने हमराह रखा। हसीन बिन नुमैर को तीर अंदाज़ों का अमीर बनाया। अबू अयूब गनवा, गैन नून वाव छोटी ए खड़ा लिफ, अबू अयूब गनवा लश्कर यजीदी के बेलदारों का अमीर था और मोहम्मद बिन अशअस संगबारों का अमीर था। जब उमर साद अपने लश्कर की तरतीब दे चुका और सफ़ें आरास्ता और मुनज़्ज़म हो गईं तो लश्कर यजीदी में तबले जंग बजने शुरू हो गए। एक अजीब शोर व गुल था जिसने दश्ते करबला को हिला हिला कर रख दिया। बेशरम और बेगैरत कूफी कहकहे लगा रहे थे, तालियां बजाते और ज़मीन पर पाँव मारते थे। तबल और घंटों की आवाज़ों ने ज़मीन ज़मा को हिलाकर रख दिया था। किताब रियाज में दर्ज है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में इस वक्त मस्तूरात, मुख़द्दरात इस्मत और बच्चों की अजीब हालत थी। दुश्मनों के खौफ से उन पर इज़्तिराब और परेशानी छाई हुई थी। मुख़द्दरात इस्मत, मस्तूरात असहाब और बच्चों की आंखों से आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। मासूम बच्चे तबले जंग और शोर गुल से इस कदर खौफज़दा थे कि अपनी माओं की आगोशों में मुँह छुपाए बुलंद आवाज़ के साथ गिरिया कर रहे थे। ख़याम में मातम बरपा था। ख़याम में तमाम मस्तूरात और बच्चे इस कदर गिरिया कुनाते कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम शिकस्ता दिल और भीगी हुई आँखों के साथ ख़याम में तशरीफ़ लाए और बच्चों और मस्तूरात की इस हालत ज़ार पर ख़ुद भी बेइख्तियार रोए और फरमाया कि ए ख़ानदान इस्मत अलैहिस्सलाम के पर्दादारों, तुम्हें अपनी जान का वास्ता खामोश हो जाओ। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, तुम लोगों ने मेरे बाद रोना है। ये मशीयत इलाही है कि हमें आज बातिल के मुकाबले के लिए उतरना है। तुम खौफ ना खाओ, मैं और मेरे असहाब अभी ज़िंदा हैं। तुम्हारे गिरिये ने मेरे दिल पर चोट लगाई है। खुदा के लिए इस मातम व गिरिया को बंद कर दो। इसी दौरान में यजीदी अपने घोड़ों को दौड़ाकर ख़याम हुसैनी की तरफ आए। उन्होंने देखा कि खैम के गिर्द खंदक खोदी गई है और इसमें आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। शिमर ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए हुसैन, आप अलैहिस्सलाम ने जहन्नुम की आग से पहले दुनिया की आग की तरफ जल्दी की है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया कि बकरियां चराने वाली के बेटे, तूने अपने आप को आतिश जहन्नुम में दाखिल किया है और तेरे लिए दोज़ख सज़ावार तर है। और हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ने शिमर को अपने तीर का निशाना बनाना चाहा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम को रोक दिया। हज़रत मुस्लिम ने इमाम अलैहिस्सलाम से इस मलऊन के कत्ल की इजाज़त तलब की और कहा कि मौला, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस मलऊन को आतिश जहन्नुम में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक फासिक और फाजिर और बहुत बड़ा जालिम है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस पर हमला करने में पहल न करो, क्योंकि मैं जंग का आगाज़ नहीं करना चाहता। इब्न साद ने अपने लश्कर के मेमना व मिसरा को आरास्ता करने के बाद हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब का मुहासरा कर लो। ख़बरदार, लश्कर हुसैनी का एक जवान भी सही और सालिम भागने ना पाए। इस ग्रोह यजीदी ने उमर साद के हुक्म के मुताबिक घोड़ों को दौड़ाया और इमाम अलैहिस्सलाम के किला नुमा ख़याम और इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार का मुहासरा कर लिया। अगली हेडिंग है सैयदुश्शुहदा
امام حسین علیہ السلام کے لشکر یزید کو واعظ و نصیحت۔ لکھا ہے جب خیام حسینی کا محاصرہ ہوا تو امام علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا اونٹ طلب کیا اور آپ علیہ السلام نے اس پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو روز عاشورہ کے پہلے خطبے سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیج 67۔ آپ علیہ السلام نے یزیدی لشکر کی صفوں پر ایک نظر دوڑائی تو آپ علیہ السلام کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکرا رہا تھا اور انتہائی جوش اور خوشی کے عالم میں ارکان کوفہ سے مشغول گفتگو تھا۔ امام مظلوم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر دنیا کی مذمت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا رب العزت کے لیے ہے جس نے یہ دنیا پیدا کی، اسے فانی اور زائل ہو جانے کے لیے بنایا۔ یہ اس دنیا کا فریب ہے کہ جو اپنے اہل پر ضرور تصرف کرتا ہے، بس اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا جو اس کے فریب میں آ گیا۔ وہ شقی ہے جس نے اس فتنہ گر دنیا کے فتنے میں خود کو پھنسا لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث بیان کی، تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام نہیں سنا، انورٹڈ کاما، کہ یہ دونوں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر مولا کا کلام ہے کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں یہ بات جھوٹی کر رہا ہوں تو تم جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، مسہل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں گواہی دیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا تھا۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میرے خون کے بہانے سے تمہیں منع نہیں کرتی؟ شمر لعین نے کہا کہ حسین علیہ السلام صرف اپنی زبان ہی سے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 68 پر۔ لکھا ہے کہ وہ ایک کنارے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حوالہ دیا ہوا ہے اقتباس سورہ حج آیت نمبر 11۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر نے جوش میں آ کر بلند آواز سے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تو فقط خدا کی زبان بلکہ 70 زبانوں سے پرستش کرتا ہے، یعنی تیرا وجود سراسر منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نہیں جانتا کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ تمہارا دل اندھا اور گونگا ہو چکا ہے، اے شمر ملعون، تو شقی القلب ہو چکا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابا علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، خدایا ہر غم میں تو ہی میرا مقام اعتماد ہے، ہر سختی کے وقت تو ہی میرا مرکز امید ہے، ہر مشکل کے وقت تو ہی میری پناہ گاہ ملجا و ماوا ہے۔ کس قدر مجھ پر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں جن سے عقلیں ضعیف ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں، دشمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ تمام مصائب کا میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، تجھ سے اپنے دکھ اور شکوے کیے اور تو نے اپنے لطف سے مجھے کشائش عطا فرمائی اور مجھے مصائب برداشت کرنے کی ہمت دی، مجھے حلم عطا فرمایا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر اچھائی کا مالک ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام ابھی اپنے رب سے دعا و مناجات میں مصروف تھے کہ اس دوران میں ہر طرف سے ابن سعد کا لشکر خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب حر بن یزید ریاحی نے دیکھا کہ نوبت جنگ تک آ پہنچی ہے تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں داخل ہو گیا۔ ہم اس بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ عمر سعد نے اپنے علمدار کی طرف رخ کر کے کہا، اے درید، پرچم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر اس نے کمان میں تیر ڈال کر لشکر حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا کہ گواہ رہنا، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے لشکر حسینی پر تیروں سے وار کیا۔ اس کے بعد دوسرے یزیدیوں نے بھی تیروں کی بارش کر دی اور جنگ کے طبل بج اٹھے۔
پھر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے۔ پیج 69۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے بھی 50 حسینی مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے اور پھر اس کے بعد 2-2 3-3 4-4 افراد جنگ کے لیے میدان میں آتے رہے اور امام مظلوم علیہ السلام کے انصار اور رفقا میں سے ایک ایک کر کے میدان جہاد میں جاتے رہے اور دشمن کے جارحانہ حملوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرتے رہے۔ مرحوم سید کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ روز عاشور دن کے نکلنے کے بعد 1 گھنٹے تک جنگ مغلوبہ برپا تھی اور دونوں جانب سے پے در پے ایک دوسرے پر حملے ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں لشکر یزید کے بے شمار لوگ واصل جہنم ہوئے اور لشکر حسینی سے بھی بہت سے اصحاب منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ روضۃ الشہداء کتاب میں درج ہے کہ لشکر حسینی علیہ السلام کے اصحاب اور غلاموں سے شہداء کی تعداد 53 تھی، بعض نے شہداء کی تعداد 56 لکھی ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے احباب سید الشہداء۔ مشہور ہے کہ کربلا کے شہداء 72 افراد تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کربلا کے شہداء 72 سے زیادہ تھے۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام نے وداع کرنے سے پہلے قتل گاہ میں نگاہ کی تو آپ علیہ السلام نے اپنے 72 اصحاب اور یار و انصار اور 18 اعزہ کی لاشیں دیکھیں۔ مرحوم مستونی نے کتاب ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ ان کی اپنی تحقیق و جستجو کے مطابق کربلا کے شہداء کی تعداد 72 افراد سے زیادہ تھی، بعض نے تو 1000 افراد بھی لکھے ہیں۔ البتہ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 زبان زدے عام ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ شہداء کربلا سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے کربلا آئے تھے۔ پیج 70۔ زیارت ناحیہ میں سید بن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام سے 79 شہداء کربلا کے نام نقل کیے ہیں۔ محدث محلاتی نے اپنی کتاب فرسان الحجا میں لکھا ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے والے اصحاب کی تعداد 228 تھی۔ ان میں سے ایک شخص سلیمان بن ابی زرین بصرے میں شہید ہوا اور 12 افراد کوفے میں شہید ہوئے جو درج ذیل ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے محمد بن کثیر اور ان کا بیٹا عبدالعلی، عباس بن جودہ جیم عین دال ہے، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن عفیف، عبداللہ بن یقتر، قیس بن مسہر اور باقی 217 افراد شہید ہوئے۔ مرحوم علامہ سید محمد امین نے اپنی کتاب آیان الشیعہ میں کربلا کے شہداء کی تعداد 139 لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جو خبر ملی ہے وہ ان افراد کی ملی ہے کربلا میں امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 افراد شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اولاد حسین علیہ السلام سے 4 افراد شہید ہوئے جن کے نام کتاب آیان الشیعہ میں یہ درج ہیں۔ اولاد امام مظلوم علیہ السلام سے 3 بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عبداللہ بریکٹ پہ لکھا ہے علی اصغر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اولاد حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام سے 3 افراد محمد اون اور عبید اللہ علیہ السلام۔ اولاد عقیل سے 9 افراد شہید ہوئے۔ ایک شہید بنی ہاشم میں سے تھا جس کا نام احمد بن محمد تھا، اگرچہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے نہیں تھا، البتہ ان افراد کی کل تعداد 30 بنتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے علاوہ کربلا کے شہداء کی تعداد 104 بنتی ہے اور 3 افراد بنی ہاشم کے علاوہ کوفے میں شہید ہوئے، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یقتر اور قیس بن مسہر سیداوی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کربلا اور کوفہ کے شہداء کی تعداد بنی ہاشم کے 30 افراد، بنی ہاشم کے علاوہ 109 افراد ہیں۔ اس طرح کل شہداء 139 بنتے ہیں۔ اور آئیے اب اس کے بعد کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ دیندار و سرفروش و شجاع و خوش اعتقاد، ہاتھوں میں تیغیں اور دلوں میں خدا کی یاد، زخموں کو نخل قد پہ وہ سمجھے گلے مراد، مردانگی یہ پیاس میں، فاقوں میں یہ جہاد، تیغوں سے بند
कौन सा उनका कटा न था, तेगों से बंद कौन सा उनका कटा न था, पर मारके से पाँव किसी का हटा न था। बरसों रहेगा चरख में गर आसमान पीर, लेकिन नजर न आएगी उनकी कहीं नज़ीर। गोरे वो उनके पाँव वो मोहरे मुनीर, खुर्शीद जिनके सामने एक ज़र्रे हकीर। पुरखों कबाएँ जिस्म पे सीने तने हुए, पहुँचे रियाज़े खुल्द में दुल्हा बने हुए। आगे चलते हैं। हम ज़ेल में क़ारीन के लिए शुहदाए करबला की शहादत के अहवाल लिख रहे हैं ताकि वो शुहदाए करबला के मसाइब और अहवाल से आगाह हो सकें। सबसे पहला नाम है हुर बिन यजीद रियाही। लिखा है आशूरा की सुबह को हुर का मुक़द्दर जगमगा उठा। वो जान चुका था कि फ़र्जंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ज़रूर होगी। हुर उमर साद के पास आया और कहने लगा कि क्या तूने फ़र्जंद रसूल के साथ जंग करने का इरादा कर लिया है? उमर साद ने कहा खुदा की कसम, जंग तो क्या, सर उड़ाए जाएंगे और हाथ काटे जाएंगे। इसी असना में हुर के कानों ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का इस्तग़ासा सुना। मौला फरमा रहे थे कोई है जो खुदा की खुशनुदी और रज़ा के लिए मेरी मदद करे? कोई है जो हरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करे? आइए अगले सफ़े की जानिब चलते हैं, पेज 72 की जानिब। लिखा है मौला फरमा रहे थे कि क्या कोई मदद करने वाला है? हल मिन नासिर यंसुरना, जो हमारी मदद करे? क्या कोई पनाह देने वाला है जो हमें पनाह दे? अबू मखनफ ने लिखा है कि जब मैदान में इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्तग़ासा बुलंद किया तो इस इस्तग़ासे की आवाज़ तमाम सहराए करबला में गूंजी और यही वो सदाए इस्तग़ासा थी जिसने हुर का मुक़द्दर चमका दिया। इस सदाए हुर बिन यजीद रियाही को इस सदा ने हुर बिन यजीद रियाही को उदास कर दिया, लेकिन जब उसके दिल में नूरे हिदायत की रोशनी उतरी तो उसका उदास चेहरा ताज़ा गुलाब की तरह खिल उठा। कुदरत ने हज़रत हुर को इस जंग के वसवसों से निजात दी और रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान से कहा कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरे मकरो फ़रेब का कुछ असर नहीं हो सकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के पास गए और अपने चचाजाद कुरा बिन कैस काफ रे है कुरा बिन कैस से कहा कि क्या तूने अपने घोड़े को पानी पिलाया है? उसने कहा नहीं, मैंने उसे पानी नहीं पिलाया। तो हज़रत हुर ने कहा कि क्या तू इसे पानी नहीं पिलाएगा? कुरा का कहना है कि खुदा की कसम मैंने हुर के चेहरे के बदलते हुए तेवरों का जायज़ा लिया। मैं समझ गया कि हुर के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया है। वो लश्कर हुसैनी के साथ जंग करने के लिए आमादा नहीं है। इसी दौरान मैं हुर के कानों में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के इस्तग़ासा की आवाज़ दोबारा गूंजी। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि इसी दौरान में हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के कानों में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के इस्तग़ासा की आवाज़ दोबारा गूंजी। जो ही हुर ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तग़ासा सुना तो अपने चचाजाद कुरा बिन कैस की तरफ मुँह करके कहा कि ए कुरा, क्या तुम इमाम इब्रार सुल्तान अरब फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़ासा नहीं सुन रहे हो? ए कुरत, हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे की मदद और नुसरत के लिए उनका साथ देना चाहिए। शायद इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की बदौलत हमें शहादत की दौलत मिल जाए और हम अहले सादत में शुमार हो जाएं और रोज़े क़यामत फ़र्जंद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महशूर होंगे और हमेशा की नेमतों से मसरूर होंगे। कुरत बिन कैस ने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अपने चचाजाद की बात सुनकर हुर को मायूसी हुई, लेकिन वो फ़ौरन ही अपने बेटे के पास आया और कहा ए फ़र्जंद, मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता और रब्बे ज़ुल जलाल का गज़ब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और ना ही इस बात की ताकत रखता हूँ कि कल रोज़े हिसाब सरवरे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी दुश्मनी हो। तुमने जिगर गोशा बतूल फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़ासा सुना? हल मिन नासिर यंसुरना, इनका कोई हामी और नासिर नहीं है। इन कूफियों ने ख़त लिख लिख कर आपको कूफा आने की दावत दी और आज यजीद के डर से आपकी मदद से इनकार कर रहे हैं।
تم میرے ساتھ آؤ تاکہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں۔ حر کے فرزند ارجمند نے کہا بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ پس دونوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قدم بوسی کے لیے لشکر سے آہستہ آہستہ نکلے۔ ابن سعد کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے کاروان حسینی کی طرف بڑھے تو اوس نامی یزیدی سپاہی نے حر سے کہا اے حر کیا خیال ہے، کیا تم حسین پر سب سے پہلے حملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حر نے مہاجر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مہاجر نے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک کسی بھی مارکے میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، تم پر کس قدر کپ کپی طاری ہو چکی ہے، یہ خوف و دہشت کیسی ہے جو تم پر طاری ہو چکی ہے؟ میں نے تمہیں بڑے بڑے مارکوں میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا دلیر ترین شخص کون ہے تو میں تو تمہارا نام لوں گا، مگر آج تمہاری یہ حالت کیسی ہے، کیوں خوف زدہ اور پریشان ہے؟ تو حر نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور میں بہشت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر میرے بدن خاکی کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر کاروان حسینی علیہ السلام میں شامل ہو گیا۔ مرحوم سید کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ حضرت حر نے سر پر ہاتھ رکھے اور عجز و انکساری کے ساتھ گریے کے عالم میں کہہ رہے تھے پروردگار میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ میں نے تیرے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کو دکھ پہنچایا اور پیغمبر کی بیٹی کی اولاد کو پریشان کیا۔ حر جب اصحاب حسین علیہ السلام کی صفوں کے قریب پہنچا تو اصحاب نے راستہ دیا۔ جیسے ہی حر سبط رسول امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، خود کو گھوڑے سے گرا دیا، چہرے اور سر پر خاک ڈالی اور امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، قدموں کو بوسے دیے اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کی اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو واپس پلٹنے سے منع کیا، یوں آپ علیہ السلام کو اس دشت و بیابان میں محصور ہونے پر مجبور کیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی فرمائش پر عمل نہ کریں گے اور آپ علیہ السلام کو اس قدر تکالیف پہنچائیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر پشیمان ہوں اور بارگاہ الہی میں خلوص دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سامعین، یہاں پہ 2 اشعار ہیں فارسی کے، ترجمہ ہے کہ میں نہایت ندامت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، میری روح میں درد ندامت سرایت کر چکا ہے اور میری زبان معذرت خواہ ہے، مجھ بے دل پر دست شفقت رکھیے کہ میں امید لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد اور مزید 2 اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ کہ مجھے ازل سے بہشت کا لالچ ہے، اگرچہ میں خانے کے در پر 2 وقت کے کھانے کی عوض دربان رہا ہوں۔ اے گنج مراد، میرے نرم دل پر سایہ شفقت فرمائیے کہ میں نے اپنے دل کو آپ علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے لا تعلق اور ویران و برباد کر لیا ہے۔ کیا میری توبہ قبول ہے مولا؟ کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ امام علیہ السلام خود جھکے اور حر کے سر کو خود خاک سے اٹھایا اور اپنے مقدس ہاتھوں سے حر کے چہرے پر لگی خاک کو صاف کیا، اور حر نے عرض کیا مولا میں قربان جاؤں، مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، کاش میرا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹ جاتا اور جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ اب مجھے ان منافقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہو جاؤں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور روتی ہوئی آنکھوں سے حر کی بار بار درخواست پر فرمایا کہ اے حر، خدا تجھ پر رحمت کرے، جس طرح تو چاہتا ہے انجام دے۔
ہر میدان کارزار میں آئے اور عمر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا۔ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہر بن یزید ریاحی نے لشکریوں سے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ اے ملائین، کیا تم نے اس نیک صالح شائستہ بزرگوار کو پہلے دعوت دی اور جب وہ تمہاری دعوت پر تشریف لائے تو ان کو تنہا چھوڑ دیا؟ حالانکہ تمہارے دعوے تو یہ تھے کہ تم لوگ خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دو گے۔ اب یہ کیسا انصاف ہے کہ لشکر لے کر آ گئے ہو اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہو اور ان کے لیے اطراف میں چلے جانے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں؟ اے بے وفا لوگوں، اس سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے کہ جس پانی سے یہود و مجوس اور حیوانات سیراب ہو رہے ہیں، لیکن یہی پانی ساقی کوثر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد پر بند ہے؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانا چاہتے ہو؟ تم بہت غلط راستے پر چل نکلے ہو۔ خدا تمہیں روز قیامت سیراب نہ کرے اور ابن سعد برباد ہو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ مکمل ہوا۔ ہر کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو ابن سعد کے لشکریوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ ہر واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام کے سامنے ایک سپاہی کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران میں حضرت ہر کا بھائی مصعب میم صاد عین بے مصعب بن یزید بھی لشکر کفر سے نکلا اور گھوڑا دوڑا کر حضرت ہر کے پاس آ پہنچا۔ لشکر کفر کو گمان ہوا کہ مصعب حضرت ہر سے جنگ کرنے جا رہا ہے، لیکن جو ہی مصعب حضرت ہر کے سامنے آیا تو اپنے گھوڑے سے اترا اور بھائی کے پاؤں پر سر رکھ دیا اور رکابوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، اے بھائی، آپ دونوں جہانوں میں سرفراز ہوں کہ میری فلاح اور ہدایت کا بھی باعث بن گئے ہیں اور مجھے راہ راست پر لانے کا سبب بنے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ بھائی سے جدا نہ ہوا۔ خدا کی قسم، اگر زمین اور آسمان سے مجھ پر تیر و شمشیر کے وار ہوتے رہیں تو بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ حضرت ہر نے اپنے بھائی کو فرتے جذبات سے گلے لگا لیا اور بھائی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، آؤ ہم مل کر کائنات کے سلطان کی حمایت میں لشکر کفار سے جہاد کریں اور اپنی جانیں آقا حسین علیہ السلام کے قدموں پر نثار کر دیں۔ مصعب نے عرض کیا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے مولا حسین علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں۔ میں ان کی خدمت اقدس میں جانا چاہتا ہوں، ان کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی خطاؤں پر معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت ہر اپنے بھائی مصعب کو امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ جو ہی امام کی خدمت میں پہنچے تو فوراً مصعب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے اور آپ کے قدموں پر بوسے دیے۔ حضرت ہر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے بھائی مصعب کی تقصیروں کی معافی مانگی کہ کریم ابن کریم حسین علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے حق میں دعا کی اور تحسین و آفرین کی اور فرمایا کہ اے مصعب، تمہارا حق کی طرف لوٹ آنا ہی تمہاری تقصیر کی معافی ہے۔ بار الہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مخدرات آل اطہار سے معافی کی درخواست۔ لکھا ہے، بعض روایات میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام نے ہر اور ان کے بھائی مصعب کی توبہ قبول کر لی تو ہر نے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی، مولا مخدرات آل اطہار سے معافی مانگنے کا موقع دیجیے۔ امام نے اجازت دے دی۔ ہر اہل بیت علیہ السلام کے خیموں کے پاس گئے اور گریہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے خاندان نبوت، آپ علیہ السلام پر میرا سلام۔ میں وہ گناہ گار شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کے دلوں کو زخمی کیا، آپ کو اس غریب الوطنی میں پریشان کیا، لیکن اب میں بہت پشیمان ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور میری بارگاہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں شکایت نہیں کریں گے۔ ہر کی رقت آمیز گفتگو نے سیدانیوں کے خیموں میں کوہرام برپا کر دیا۔ سیدانیوں کے خیموں سے نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سیدانیوں نے کے گریے کی آوازیں سن کر حضرت ہر بھی بے اختیار رونے لگے، اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنے ہاتھوں سے چہرے
چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا، ماتم کیا اور سر میں خاک ڈالی اور کہنے لگے اے کاش میرے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جاتے تاکہ جو میں نے کیا وہ نہ کرتا، کاش میری زبان گونگی ہو جاتی تاکہ میں نے جو کہا وہ نہ کہتا، کاش میں آپ کا راستہ نہ روکتا اور آپ کو واپس پلٹنے سے منع نہ کرتا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے حر کو حوصلہ دیا اور ان کے لیے دعا کی، جس سے حضرت حر کو آرام و اطمینان ہوا۔ پھر حضرت حر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گفتگو کی، اے پسر رسول، بخدا میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کربلا کی اس زمین پر میرا خون گرے، اور قیامت کے روز میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے مصافحہ کرے۔ میں وہ حر ہوں کہ جس کا گھر مہمانوں کے اترنے کی جگہ ہے، مجھے مہمان نوازی کے آداب اچھی طرح آتے ہیں، خاص طور پر یہ مہمانی کہ جو مکہ اور منی کے درمیان اور خدا کے مہمانوں کی ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں وہ حر ہوں کہ جس کی پرورش حر خاندان کے درمیان ہوئی اور میں نے شجاعت و بہادری کو اس خاندان سے وراثت میں لے لیا ہے۔ حر کے بھائی کے بعد حر کے بیٹے علی اور غلام قرہ بھی خدمت امام علیہ السلام میں آ گئے۔ امام علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا اور معافی کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کی معذرت قبول کی۔ ان 4 افراد نے جو لشکر یزید سے علیحدہ ہو کر لشکر حسینی میں آ ملے تھے، زبان حال سے پکار کر کہا، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اشعار ہیں، ہم اس دروازے پر حشمت و جاہ کے حصول کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو ایک برے جادے سے بچ کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ ہم سرحد عدم پر منزل عشق کے مسافر ہیں، جبکہ ہم سلطنت وجود میں ان سے رہنمائی کے طالب ہیں۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے رخساروں کا سبزہ دیکھا ہے اور ہم آپ کے اس باغ بہشت سے مہر گیاہ کے میم ہیرے مہر گیا گاف یہ الف ہے کہ طلبگار ہیں۔ ایک گناہوں کے مٹا دینے والے بادل برس کے ہم اس پہرے کرم میں گناہوں سے لبریز پہنچے ہیں۔ خدا تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، پروردگار تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈال۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے یہ مکمل ہو گیا پیج 79 پہ۔ اس سے آگے جو ہیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔